اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطان کو جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا ایک معنی تو بالکل واضح ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی خوب اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ اس عبادت کے کرنے کی وجہ سے بندے جنت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت کی توفیق دے، اسے اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے، جب وہ عبادت کرے گا تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی کہ حدیث مبارکہ انتہائی قابل غور ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ رمضان میں میری امت کے لیے کیسے کیسے فائدے موجود ہیں، جن میں سے کچھ فائدے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ بندہ اس میں نفل پڑھے، نفلی عبادت کرے تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرض پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا بھاؤ بندے کو پتہ چلے گا۔ یعنی بعض تو لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے فضل سے بخش دے گا۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل رکھے کہ اپنے فضل سے ہمیں بخش دے۔ لیکن بعض وہ ہوں گے کہ جن کا باقاعدہ حساب ہوگا، اور وہاں میزان جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے وہ باقاعدہ رکھا جائے گا، اور نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ اب اگر بالفرض نیکیوں کا پلڑا یہ ہلکا ہو گیا بنسبت گناہوں کے، تو ایک نیکی کے لیے اس کو نیکی چاہیے ہوگی کہ جس کے ذریعے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہ حصہ بھاری ہو جائے جو نیکیوں والا ہے، تو وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، باپ سے جا کے نیکی کا سوال کرے گا کہ آج کے دن مجھے ایک نیکی آپ دے دیں۔ ماں کے پاس جائے گا، اس سے سوال کرے گا کہ ایک نیکی آپ مجھے دے دیں تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ بھائی کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی نیکی اس کو نہیں ملے گی۔ ماں جو اتنی محبت کرنے والی ہے دنیا کے اندر، وہ بھی منع کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہ کہیں یہاں پر آئے اور مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے کہ ایک نیکی مجھے دے دو، ایک ثواب کا حصہ مجھے دے دو۔ باپ بھاگے گا، ماں بھاگے گی، بیوی بھاگے گی، بچے بھاگیں گے۔ وجہ کہ کوئی آ کے نیکی کے بارے میں سوال نہ کر لے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس چیز کو ہم غور میں لے کر آئیں تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی کیسی اہمیت ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ان باتوں کو جانتے تھے،
تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے مہینوں کی گنتی مقرر کی ہوئی ہے، وہ چلنا ہے سلسلہ، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان رہ نہیں سکتا. لیکن تمنا کیوں کرے گی؟ اس کو سمجھانا ہے کہ ایک مہینہ تمہیں ملا ہے، اس مہینے کے اندر جو کرنا ہے وہ کر لو. ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں. آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. اور پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے وہ عمل کیا کہ کبھی اس طرح آپ نے کیا نہیں کہ ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے جائیں اور آمین کہتے جائیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں مختلف روایتیں موجود ہیں. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے آ کر یہ دعا کی کہ جو شخص اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے، یعنی ان کی زندگی اسے ملے اور ان کی وجہ سے وہ اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ تباہ ہو جائے، اللہ اس کو تباہ کر دے. ابعدہ اللہ، اللہ اس کو برباد فرما دے. یعنی اگر والدین کی خدمت کا موقع ملا، بڑھاپے کے اندر والدین اسے ملتے ہیں یا ویسے ہی ملتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا سامان نہیں کر لیتا، ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، تو فرمایا ایسا شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. یعنی اللہ نے اس کو موقع دیا، رب تبارک و تعالی نے اس کو موقع عطا فرمایا کہ وہ چاہے تو ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش کروا لے، اپنی مغفرت کروا لے، جنت میں داخل ہو جائے. لیکن اس نے یہ چانس کیا کر دیا، گوا دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ اس کو برباد کرے. جبریل امین نے یہ عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، یعنی ایسا ہی ہو. آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی تو ایسے شخص کو بھی اللہ برباد کر دے. ابعدہ اللہ، اللہ اس کو تباہ فرمائے. یعنی رمضان کا مہینہ اسے ملا جس میں اللہ تبارک و تعالی کو وہ راضی کر سکتا تھا، جنت کا سامان کر سکتا تھا، جنت میں داخل ہونے والے عمل کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیے، یہ موقع بھی اس نے گوا دیا، تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں آمین، ایسا ہی ہو. پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وہ شخص کہ من ذکرت عندہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیک، اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو. یعنی درود پاک پڑھ کر بھی وہ بندہ اپنے لیے جنت کا سامان کر سکتا ہے، جنت کا راستہ آسان کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ موقع بھی گوا دیا. تو یہ سمجھانے کے لیے اب سوچے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی مشقت میں پڑتے ہیں، پریشانی میں پڑتے ہیں تو تکلیف ان کو ہوتی ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں. ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں کہ بندہ رمضان پائے تو اپنی مغفرت نہ کروائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ کتنی اہمیت کی بات ہوگی کہ اس مہینے کو بندہ غنیمت سمجھے، اس کی قدر کرے اور اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. جو شیطان ہوتا ہے سرکش، اس کو قید کر دیا جاتا ہے. اس کو قید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سرکش یعنی بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں
ان کو زنجیروں میں باندھ کر سمندر یا جزیرے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ شیطان کا اثر، اس کو جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل جیسے کسی کو قید کر دیں، جیل میں ڈال دیں تو اس کو کیا ہے، اس کی قوت کم ہو جاتی ہے. تو شیطان ویسے انسان کی رگوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے، یعنی خون کے ساتھ رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قید کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ طاقت اور قوت جو ہوتی ہے بہکانے کی وہ کم ہو جاتی ہے. یعنی ہر طرح کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو فراہم کرتا ہے. پھر اسی حدیث کے آخر کے اندر یہ فرمایا کہ یا وہ شخص کہ جو خیر کا طالب ہے، جو خیر کا، یا باغی الخیر، جو خیر طلب کرنے والا ہے، جو خیر کے ساتھ یعنی بھلائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی نیکیوں والی ہو، تو فرمایا اقبل، اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی طرف آ جا، خوب اس کے اندر عبادت کر. اور فرمایا یا باغی الشر اقصر، اے شر کرنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے برائیاں کرنے والے، باز آ جا، باز آ جا. اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس مہینے کی راتوں میں لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے کام کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد فرماتا ہے جہنم سے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلٍ، ہر رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یعنی ساری رات کی منادی ہوتی رہتی ہے، ندا ہوتی رہتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ کرو، دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، استغفار کرو، معافی مانگو تمہیں معافی دی جائے گی، سوال کرو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، توبہ کرو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. یہ ندائیں ساری رات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا رمضان کا مہینہ بھی عمومی طور پہ غفلت کے اندر گزر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں بعض عبادتیں فرض ہیں، وہ کسی صورت چھوڑی نہیں جا سکتی، جن میں روزہ جو ہے یہ بالخصوص ایسی عبادت ہے کہ جو بندے پر فرض کی گئی ہے. اس کو جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک چھوڑنا حرام کام ہے. اور رمضان کا جو روزہ چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ اب ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی رمضان کے روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. ہمارے بہت سے بھائی جو ہیں بعض اوقات تو ہوتے وہ ہیں کہ برسوں رمضان کے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. اچھا، ویسے اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتے ہیں، ویسے اپنے آپ کو ہیرو سمجھیں گے کہ ہم کوئی بہت بہادر قسم کے لوگ ہیں اور بہت ہمارے اندر قوت و طاقت موجود ہے، ہم جو چاہیں کر لیں. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. حالانکہ روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. اور اس کی رحمتیں دیکھیں، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے صرف ایک مہینہ ہمیں مخصوص وقت کے اندر کھانے پینے سے روکا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا. اس کے علاوہ سارا سال کیا ہے، اللہ کی نعمتیں، رزق ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، جس وقت چاہیں کھائیں، جو بھی ایک دائرہ کار ہے اس کے اندر کھائیں. اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے. ایک مہینے میں مخصوص وقت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ اس میں ہم نے رزق نہیں کھانا، کھانا نہیں کھانا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کا جو رزق ہوتا ہے وہ رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کھایا جاتا ہے. یعنی اگرچہ کہ دن بھر لوگ بھوکا رہیں گے، لیکن جتنا رزق اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر عطا فرماتا ہے وہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. سحر و افطار کے اندر لوگوں کو کھانے کے لیے جس قدر ملتا ہے، وہ غریب غربا کے جو سارا سال وہ نعمتیں نہیں کھا سکتے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور وہ ان کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں. رزق اور بڑھ جاتا ہے، اللہ پاک اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو اس لیے رمضان کا مہینہ یہ اللہ پاک نے ہماری آزمائش کے لیے بھی رکھا ہے. اور روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، قرآن پاک فرمایا لعلہم یتقون، کہ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. وجہ یہ ہے، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک
سرکش جانور ہوتا ہے، شیر، ہاتھی، بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکش والے اس کو انگلیوں پہ نچا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے جو اشارہ کرتے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو خوب بھوکا رکھتے ہیں، خوب بھوکا رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانا اس وقت دیتے ہیں جب یہ ان کے اشاروں پر چلتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر نفس ہے نا، جو ہمیں سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ بھی ایک جانور کی طرح ہے، یہ بھی ایک جانور کی طرح ہے. اگر آپ اس کو بھوکا رکھیں گے تو آپ کو اللہ اس پر ایسی قدرت دے گا کہ پھر اس کے بعد آپ اس کو جہاں چلانا چاہیں چلائیں گے. ہمارے اسلاف یہی کرتے تھے، خوب بھوکے رہتے تھے، نفس کو بھوکا رکھتے تھے، وہ کھانا کھلاتے تھے جو اس کو پسند نہیں ہوتا تھا. پھر جب نفس کہتا تھا کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے تو کہتے ٹھیک ہے ساری رات عبادت کر پھر تجھے کھلا دیں گے. بھوکا رکھا خوب اپنے آپ کو. اب نفس تمنا کر رہا ہے کہ بھئی مرغی کھانی ہے یا چکن کھانا، اپنا مٹن کھانا ہے، فلاں چیز کھانی ہے، کھلائیں گے لیکن پوری رات عبادت کر، پہلے پورا قرآن پڑھ لے پھر اس کے بعد کھلائیں گے. تو پھر نفس ساتھ دیتا تھا تو وہ لذت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمت جو ہوتی تھی وہ کھا لیتے تھے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا. تو رمضان کے اندر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو رمضان کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ روزے ہمارے لیے اللہ پاک آسان فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.